أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد للہ وکفا السلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد. حج اور اس سے متعلق مسائل بیان ہو رہے تھے، تو جب یہ طے ہو گیا کہ ہم نے کون سا حج کرنا ہے اور حج کی 3 قسمیں بیان ہوئیں، تو اب جب دن مل گیا، دن طے ہو گیا، جس دن فلائٹ ہے اس دن گھر سے ہی احرام کی باندھ کر نکلنا یہ افضل ہے. لیکن احرام باندھنے سے پہلے کچھ امور پسندیدہ ہیں جو حضور علیہ السلام کی تعلیم سے ثابت ہیں، جس میں یہ کہ احرام کی پابندی لازم کرنے سے پہلے غسل کر لیا جائے. یہ پسندیدہ ہے، مستحب ہے. چاہے کوئی عورت حیض کی حالت میں یا نفاس کی حالت میں جا رہی ہے، اس کی فلائٹ جدہ کے لیے ہے، یا مدینہ منورہ سے 8 اپنے دن وقت پورا کر کر یا مکہ مکرمہ کے لیے جانے لگی، تو اس پر بھی احرام کی پابندیاں لاگو کرنے سے پہلے غسل کرنا پسندیدہ ہے، مستحب ہے. اگرچہ یہ عمرہ نہیں کر سکے گی، اس لیے کہ ابھی یہ ناپاک ہے. عمرہ کرے گی، پاکیزگی کے دن آنے کے بعد نئے سے غسل کرے گی اور اس کے بعد پھر جو ہے جو جا کر عمرہ کرے گی. چاہے جتنے دن بھی حیض میں رہے تو یہ اپنی بلڈنگ میں اپنے مقام پر رہے گی، مسجد حرام میں داخل نہیں ہوگی. اللہ کے رسول کی تعلیم یہی ہے. چنانچہ امام ترمذی نے سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا کہ انہوں نے نبی علیہ السلام کو دیکھا تجرد لإحلالہ واغتسل، کہ نبی علیہ السلام نے جب احرام باندھنے کا ارادہ کیا تو احرام کی خاطر آپ نے سلے ہوئے کپڑے اتار دیے. تو گویا کہ مرد کے لیے احرام خاص قسم کا لباس ہے جو سلا، یعنی لباس کی صورت میں سلا ہوا نہیں ہے. اس کی بازو نہیں ہوگی، اس کا گلا نہیں ہوگا، اس کے جو ہے آسن نہیں ہوگا. 2 چادریں ہیں مرد کے لیے. اور وقت تسل، اور آپ نے غسل بھی کیا. اور سیدہ کائنات حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نقل کیا ہے، وہ کہتی ہیں کہ نفست اسماء بنت امیس بمحمد بن ابو بکر، حضرت ابو بکر کی دوسری بیوی جن سے نکاح کیا حضرت ابو بکر نے، یہ اس پہلے حضرت جعفر طیار کے نکاح میں تھیں، اسماء بنت امیس. اور جب جعفر طیار غزوہ موتہ میں شہید ہو گئے تو ان کے بعد انہی محترمہ سے حضرت اسماء بنت امیس سے جناب ابو بکر نے نکاح کر لیا. اور پھر جناب ابو بکر کے نکاح میں ہی تھیں جب سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہوا. تو حضرت فاطمہ کو جو غسل دیا ہے وہ حضرت اسماء بنت امیس نے دیا، جو حضرت ابو بکر کے نکاح میں تھی اس وقت. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پانی وغیرہ کا انتظام کیا حضرت فاطمہ کے غسل کے لیے، لیکن ان کے جسم کو ہاتھ لگایا بطور عورت کے حضرت ابو بکر کی زوجہ، جو اس سے پہلے حضرت جعفر طیار کی بیوہ رہ چکی، ان کے نکاح میں رہ چکی حضرت اسماء. اور اس حدیث میں حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جب حضرت اسماء کے سفر حج میں تھیں حضور کے ساتھ، تو حضرت اسماء کے ہاں محمد بن ابو بکر کی ولادت ہوئی. تو حضور علیہ السلام نے فَأَمَرَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابا بکر ان تغتسل وتحل، جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ کے رسول نے کہا کہ اسماء بنت امیس بھی غسل کریں اور احرام باندھ لیں. تو یقیناً یہ غسل پاکیزگی کے لیے نہیں ہے، طہارت کے لیے نہیں، بلکہ یہ نظافت کے لیے ہے، صفائی ستھرائی کے لیے، تاکہ طبیعت میں نشاط آ جائے. باقی جو طہارت کا غسل ہے نفاس والی عورت، وہ تو خاص وقت کے بعد کرتی ہے. تو
اس حدیث سے، ان دونوں حدیثوں سے معلوم ہوا کہ جب کوئی شخص احرام باندھنے کا ارادہ کرے، احرام کی اس سے پہلے غسل کر لے، یہ پسندیدہ ہے۔ پھر احرام کی نیت کرنے سے پہلے خوشبو کا استعمال کرنا مردوں کے لیے یہ بھی جائز ہے۔ مرد خوشبو جب بھی استعمال کریں گے وہ خوشبو والی، عورت کی خوشبو رنگ والی، جیسے مہندی عورت کے حق میں خوشبو ہے لیکن اس کی بو نہیں بلکہ رنگ کے اعتبار سے۔ تو مہندی عورتیں استعمال کریں خوشبو کے طور پر، جبکہ مرد خوشبو جس کی بو ہو اور خوشکن ہو وہ استعمال کر سکتا ہے، رنگ والی نہیں، خوشبو کے طور پر۔ چنانچہ جسم پر استعمال کریں گے یہ خوشبو، جو احرام کے کپڑے ہیں ان پر نہیں۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ خود کہتی ہیں، امام بخاری اور مسلم نے نقل کیا کہ کنت اطیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لإحرامه قبل ان يحرم ولحله قبل ان يطوف بالبيت بطيب فيه مسك۔ اما جان فرماتی ہیں کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے احرام کی خاطر، آپ کے احرام کے لیے، احرام سے پہلے، احرام باندھنے سے پہلے عطر لگاتی تھی، اور آپ کے احرام سے نکلنے کے بعد آپ کے بیت اللہ کے طواف زیارت کرنے سے پہلے آپ کو عطر میں اپنے ہاتھ سے لگاتی تھی، ایسا عطر جس میں مشک بھی ملی ہوئی ہوتی تھی۔ اور وہ منظر گویا کہ اماں جان کہتی ہیں ابھی تک میری نظروں میں ہے، گویا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مانگ میں، جب کہ آپ احرام کے جو ہے نیت نہیں کی تھی، یا جب طواف زیارت کے لیے جا رہے ہیں آپ علیہ السلام، تو احرام کی حالت تو عطر کی چمک گویا کہ دیکھ رہی ہوں، احرام باندھنے سے پہلے احرام باندھنے سے پہلے کر لیا اور بعد میں چاہے اس کے اثرات رہیں۔ تو بہرحال حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے امام ابو داود رحمۃ اللہ علیہ نے یہ حدیث بھی نقل کی ہے کہ کننا نخرج مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم الى مکہ فنزمد جباہنا بالمسک المطیب عند الاحرام۔ تو اماں جان فرماتی ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات آپ کے ساتھ مکہ کی طرف حج کے لیے نکلیں، ہم نے احرام باندھنے سے پہلے اپنی پیشانیوں پر خوشبودار چیز لگائی، جب ہم میں سے کسی کو پسینہ آتا تو وہ خوشبودار چیز پسینہ کے ساتھ بہہ کر چہرے پر آ جاتی۔ تو کہتی ہیں فَيَرَاهُ النَّبِي صلی اللہ علیہ وسلم وَلَا يَنْهَانَا، آپ علیہ السلام نے اس حالت میں ہمیں دیکھا لیکن کسی بیوی کو بھی منع نہیں کیا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ احرام کی نیت کرنے سے پہلے خوشبو استعمال کی جا سکتی ہے، جسم پر، کپڑوں پر نہیں، اور چاہے اس کے اثرات احرام کی نیت کرنے کے بعد بھی جسم پر باقی رہیں تو پھر کوئی ممانعت نہیں، کیوں؟ اس نے احرام باندھنے سے پہلے یہ خوشبو لگائی۔ اور پھر احرام کے وقت میں خاص قسم کا لباس ہوگا اور خاص قسم کی جوتی استعمال کریں گے مرد۔ چنانچہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ نقل کیا ہے، وہ کہتے ہیں وَلِيُحْرِمْ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شاہ فرماتے ہیں وَلِيُحْرِمْ أَحَدُكُمْ فِي إِزَارٍ وَرِدَاءٍ وَنَعْلَيْنِ فَإِن لَّمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسْ خُفَّيْنِ وَلْيَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ۔ حضور علیہ السلام نے شاہ فرمایا کہ تم میں سے ہر ایک مرد جب عمرہ یا حج کے لیے جانے کے لیے ارادہ کرے تو وہ ایک چادر اور ایک تہبند اور 2 جوتیوں میں احرام کی نیت کرے۔ تو چادر پہننے کے لیے اوپر گرمی سردی سے بچاؤ کے لیے، اور تہبند ستر کے لیے ہوگا مردوں کے لیے، اور جوتیاں نالین خاص قسم کی ایسی جوتیاں کہ جس میں ٹخنے کور نہ ہوتے ہوں۔ اگر وہ خود فرماتے ہیں اللہ کے رسول اگر جوتیاں میسر نہ ہوں، تو اس زمانے میں ہر شخص کو جوتیاں تو نہیں، تو چمڑے کے موزے ہوتے تھے، تو آپ نے فرمایا اگر موزے ہوں
تو موزوں کے لیے حکم یہ وَلْيَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ، تو وہ چمڑے کے موزے اس طریقے سے وہ پہن تو لے، لیکن اس سے پہلے پشت پا کی ابری ہوئی ہڈی، جو انگوٹھے سے اوپر کی ہڈی ہے ابری ہوئی، اس کو نیچے سے کاٹ لے تاکہ ٹخنے ننگے رہیں۔ تو نبی علیہ السلام کے زمانے میں جو جوتیاں عمومی طور پہ استعمال کی جاتی تھیں تو وہ ایسی ہی ہوتی تھی جیسی آج کل تقریباً کم و بیش کینچی چپل ہے۔ تو ان چپلوں میں پاؤں کی ابری ہوئی ہڈی پشت پا وہ کھلی رہتی تھی، اور پھر آپ نے اس حدیث میں تو صراحتاً کہہ دیا کہ اگر کسی کے پاس چپل نہ ہو تو وہ صرف چمڑے کے موزے ہی پہنے ہوئے ہو تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ ایسی صورت ان کے لیے بنا لے کہ وہ چمڑے کے موزے اس میں اس کے ٹخنے جو کور تھے وہ ختم ہو جائیں، ان کو نیچے سے کاٹ لے۔ اصل چیز یہ ہے کہ پشت پا کی ہڈی ہر حال میں کھلی رہے، خواہ کسی قسم کی بھی جوتی ہو، کیا چمڑے کے موزے ہوں یا کوئی سٹپ والی جوتی ہو، اس میں یہ بڑی ہڈی جو پشت پا یہ اور ٹخنے ننگے رہیں۔ تو یہ سوال کہ ایڑی کی طرف سے اور پیروں کی طرف میں جوتی کہاں تک اوپر ہو، تو صاف بات یہ ہے کہ جوتی یا موزہ کو تمام جانبوں سے پشت پا کی ہڈی کی بنیاد پر اس سے نیچے رہنا ہے۔ ایڑی کی طرف سے جوتی زیادہ اونچی ہو یہ بھی جائز نہیں۔ اس کے لیے جو بہترین اور احتیاط کا انداز یہ ہے وہ یہ کہ پاؤں کے انگوٹھے کا پچھلا ابھرا ہوا جو جوڑ ہے اس کی اونچائی سمیت اور پھر ایڑی سمیت ہر جانب سے پاؤں جوتی میں چھپایا جا سکتا ہے، بس اسی لیول تک، اس سے اوپر نہیں۔ اللہ ہم سب سے راضی ہو، دین سیکھ کر عمل کرنے کی توفیق دے، اور پھر اس میں عورت کے لیے مسئلہ ذہن میں رہے کہ لباس کا معاملہ مرد کے لیے ہے، عورت کے لیے نہیں ہے، یعنی خاص قسم کا لباس عورت اپنے عام لباس میں پہن رہے گی، جو اپنا عزت کا ستر کا لباس پاکستان میں پہنتی ہیں پردے کا، وہ وہاں پر بھی احرام کے اندر پہنے گی۔ نہ جوتے کی کوئی خاص پابندی ہے، کوئی عورت کے لیے جوتے کی کوئی پابندی نہیں۔ عورت کا احرام صرف نبی علیہ السلام نے فرمایا اس انداز میں کہ چہرے پر نقاب نہ لگائے عورت، لا تنتقب المرأة من وجهها، اس پر ہم انشاءاللہ تفصیل سے بیان کریں گے۔ اللہ ہم سب سے راضی ہو، دین سیکھ کر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور اس سے پہلے پھر 2 نفل بھی پڑھ لے، یہ بھی سنت ہے، 2 نفل پڑھ لے اس نیت سے کہ میں اللہ عمرے کی نیت کر رہا ہوں، اللہ میرے لیے آسان کر دینا، قبول فرمانا۔ تو حضور علیہ السلام نے ذوالحلیفہ میں 2 رکعتیں پڑھی تھی، تو اللہ کی مدد حاصل ہو جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔